بسم اللہ الرحمن الرحیم. درس نامہ علوم قرآن یا آشنائی علوم قرآن. یہ درس جو ہے آج آپ کی خدمت پیش کیا جا رہا ہے. درس نمبر 29 ہے. میں گزشتہ درس میں خبرائے غیبی کی باتیں کر رہا تھا. غیبی خبریں قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں. دو طریقے کی غیبی خبریں ہیں. ایک وہ جو ہو چکی ہیں، جو واقعات رونما ہو چکے، اسے قرآن نے جیسے بیان کیا ویسے ہی بعد میں صحیح ثابت ہوا لوگوں کے نزدیک قرائن سے، شواہد سے. اور دوسرے وہ خبریں، وہ واقعات جو آنے والے ہیں. اس میں نے ایک مثال جنگ بدر کی دی تھی. جنگ بدر شروع ہونے سے پہلے اسلام نے کہہ دیا تھا، قرآن نے کہہ دیا تھا، آیت آ گئی تھی کہ یہ بڑا گروہ ہے، تم چھوٹے گروہ پر مشتمل ہو، مگر ان کے بڑے گروہ کو ہم منتشر کر دیں گے اور یہ ہار جائیں گے. اور مسلمان کامیاب ہوئے بھی. اسی طریقے سے ایک اور خبر ہے مستقبل کی کہ روم اور ایران میں جنگ ہوئی، اور چونکہ ایران مجوسی تھے اور روم میں اہل کتاب تھے. اب روم شکست کھا گیا ایران کے ہاتھوں. اس زمانے میں دو ہی بڑی طاقتیں تھیں، مغرب میں روم، مشرق میں ایران. تو اب ان دونوں میں جنگ ہوئی، شکست کھا گیا روم. تو مسلمان تھوڑا دل برداشتہ ہوئے، کیونکہ وہ عیسائی تھے. بہرحال یہ مجوسی تھے، خدا کو نہیں مانتے تھے. وہ خدا کو مانتے تھے، خدا کو البتہ صحیح طریقے سے نہیں مانتے تھے، مگر مانتے تھے عیسائی. تو مسلمان نئے نئے تھے، ان کو تھوڑا تکلیف پہنچی کرے. جو اللہ کو ماننے والے ہیں وہ ہار گئے، اور جو اللہ کو نہ ماننے والے ہیں وہ جیت گئے مجوسی. تو پھر ان کی تسلی کے لیے قرآن کی آیت نازل ہوئی سورہ روم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، ہے نا وہ کیا ہے، غلبت الروم. الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبہم سیغلبون. تو یہ کہا گیا کہ ابھی روم جو ہے وہ ہار گیا ہے، لیکن انشاءاللہ جلد ہی پھر روم فتح یاب ہوگا. ابھی جنگ ختم ہوئی تھی اور جنگ کے کوئی آثار بھی نہیں تھے، لیکن وہ قرآن نے پیشنگوئی کر دی کہ پھر جنگ ہوگی، اور اب جو جنگ ہوگی اس میں روم فتح یاب ہوگا. تو دو پیشنگوئی ایک ساتھ کی کہ جنگ پھر ہوگی ان دونوں میں، اور فتح روم کی ہوگی. اور وہ ہوا بھی کہ اس پیشنگوئی کے بعد کچھ عرصے کے بعد پھر جنگ ہوئی دونوں ملکوں میں، اور روم جو ہے وہ فتح یاب ہو گیا. تو قرآن کی پیشنگوئی جو ہے صحیح ثابت ہوئی. اسی طریقے سے وعدہ حفاظت از قرآن نے جو کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، 1400 سال پہلے کہا تھا. جناب ابراہیم کی کتاب جو ہے 50 سال کے بعد نظر نہیں آئی لوگوں کو. جناب داؤد کی کتاب 20 اور جناب نوح کی کتاب 20 سال کے بعد، 50 سال کے بعد، 100 سال کے بعد ان کے غائب ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلا کہاں گئی. جناب موسیٰ کی کتاب اور جناب عیسیٰ کی کتاب 10-20 سال کے بعد بدل ڈالی گئی. اور جو اصلی کتاب ان کی تھی توریت و زبور، وہ ہمارے پاس، توریت و انجیل وہ ہمارے پاس نہیں ہے. اور قرآن مجید نے کیا کہا کہ قرآن جو ہے وہ صبح قیامت تک باقی رہے گا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اور آج تک اسی شکل میں قرآن باقی ہے. تو یہ ہے قرآن کا اعجاز کہ قرآن مجید نے پیشن گوئی کی، اور وہ پیشن گوئی صحیح ثابت ہوئی، اور قرآن آج تک باقی ہے. ٹھیک ہے، ورنہ 10-20 سال میں بدلنا ہوتا تو قرآن بدل چکا ہوتا. اطمئنوا قرآن محفوظ ہے. یہ پیشن گوئی قرآن کی. اسی طریقے سے اسلام کی بالادستی، کہ اسلام دوسرے ادیان پر فتح پائے گا اور اسلام کی بالادستی برقرار رہے گی. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ نے رسول کو بھیجا ہے ہدایت لے کر کے دین حق کے ساتھ، تاکہ تمام ادیان پر استعلا ہو اسلام کا، اسلام کی فتح ہو. جیسا کہ دوسری جگہ اعلان ہوا الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام بلندی حاصل کرنے والا، فتح کرنے والا، حاصل کرنے والا، اسلام کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. اب آپ دیکھیے، آج بھی دیکھ لیجئے، پوری دنیا مل کر کے، سارے مذاہب کے ماننے والے مل کر کے مسلسل اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، مگر جتنی تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے دنیا میں، کوئی مذہب نہیں پھیل رہا ہے. اسلام سوچئے پرانے مذاہب کے مقابلے میں یہودیت ہے، مسیحیت ہے، ہندوازم ہے، بودھائزم ہے، مجوسیزم ہے نا، زرتشتی، یہ سارے مذاہب کے مقابلے میں اسلام جو ہے وہ کیا نام ہے، نیا مذہب ہے. بودھائزم کی بھی جو وہ سرنخ ہے، جو اصل ہے، اس کی طرف اگر جائیے تو یہ بھی ہندوؤں کے مذہب سے ذرا سا جڑا ہوا نظر آتا ہے ماضی میں. تو کہنے مقصد یہ کہ جب جتنے بڑے مذاہب ہیں دنیا کے،
ان کے مقابلے میں، اکثر مذاہب کے مقابلے میں، سب کے نہیں لیکن اکثر مذاہب کے مقابلے میں اسلام نیا مذہب ہے. لیکن آپ تعداد کے لحاظ سے دیکھیے تو سب سے زیادہ مسلمان ہیں دنیا میں. اگر کوئی ٹکر دے رہا ہے تو صرف عیسائیت ٹکر دے رہی ہے. وہ بھی آپ سوچئے جب رسول اکرم دنیا سے رخصت ہوئے تبلیغ کرنے کے بعد، تو مثال کے طور پہ اگر 100 عیسائی تھے تو ان کے مقابلے میں 5 بھی مسلمان نہیں تھے، 5% بھی نہیں. لیکن آج دیکھ لیجیے آپ، اگر 2 ارب مسلمان وہ ہیں عیسائی ہیں تو 2.25 ارب مسلمان ہیں. 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، 2.25 ارب. تو بس ایک عیسائیوں کی تعداد سے جڑے ہوئے ہیں. اور ابھی پچھلے بھی اگر آپ ترقی یافتہ دور میں، اور آج جب کہ میڈیا کا دور اور مسلسل ہی اسلام کو دہشت گردی والا مذہب اور یہ وہ کہا جا رہا ہے، بدنام کرنے کی کوشش ہے، لیکن اگر آپ پچھلے 20 سال میں دیکھیے گا تو پچھلے 20 سال میں پوری دنیا میں اگر 2 کروڑ دوسرے مذہب سے اسلام کی طرف لوگ آئے ہیں تقریباً، مگر 200 لوگ مسلمانوں کی طرف سے دوسرے مذہب میں جانے والے آپ کو نہیں ملیں گے. اگر گئے بھی ہیں تو دوسرے مذہب کی حقانیت کی وجہ سے نہیں گئے ہیں، دوسرے اجتماعی دلائل کی بنیاد پہ گئے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی لڑکی کسی غیر مسلمان سے شادی کر لیتی ہے، عشق اور پیار، تو عشق اور پیار کی وجہ سے گئی ہے، اپنے شوہر سے عشق کرنے کے نتیجے میں، عشق کا شکار ہو کر کے، یہ نہیں کہ اس کے مذہب کی خوبصورتی کی وجہ سے گئی ہے. یہ آپ دیکھیے گا. تو 2 کروڑ مسلمان ہوئے پچھلے 20 سال میں 200 دوسرے مذہب سے، 200 مسلمان دوسرے مذہب میں داخل نہیں ہوئے. تو یہ کیا ہے؟ اس کی پیشن گوئی اسلام نے بہت پہلے کر دی تھی، اور ابھی بھی سرعت کے ساتھ اسلام جو ہے روبہ ترقی ہے، روبہ زوال نہیں ہے الحمدللہ. خوب. جبکہ خاص بات یہ ہے کہ اسلام اکیلا ہے، اسلام کے ساتھ صرف خدائی طاقت ہے، اور دنیا کے سارے مذاہب ایک ساتھ ہیں، اسلام کے خلاف ہمدست ہیں. جنگ احزاب والی منزل ہے. جیسے جنگ احزاب میں آپ دیکھ لیں ہندوؤں کا یہودیوں سے کیا رابطہ ہے، کیا دوستی ہے، مگر اسرائیل کی ہندوستان سے کیسے وہ چھنتی ہے. امریکہ سے اور یہودیوں سے، عیسائیوں سے اور یہودیوں سے کیا رابطہ ہے؟ ہندوؤں کا یہودیوں سے کوئی رابطہ نہیں، مگر اسرائیل اور ہندوستان دوستی کا ہاتھ ایک دوسرے سے بڑھائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. عیسائیوں کا یہودیوں سے کیا رابطہ ہے، مگر امریکہ اور اسرائیل دوستی کا ہاتھ بڑھائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. آپ دیکھ لیجئے سارے مذاہب ایک ساتھ دوست ہیں، اسلام سے ٹکرا رہے ہیں، اسلام سے لڑ رہے ہیں، پھر بھی مسلمان ماشاءاللہ ترقی کر رہے ہیں. یہ ہے اسلام کی بالادستی جو قرآن نے پہلے بیان کر دی تھی. اور یہ قرآن جو ہے جس نے کہا کہ ہم ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. یہ قرآن کے عدم تحریف پر ایک دلیل ہے. قرآن مجید آپ کے درس نمبر 22 کا آغاز اس طریقے سے ہوتا ہے کہ قرآن تحریف اور تغییر سے مبرہ ہے، پاک ہے. کسی بھی طریقے کی تحریف اور تغییر قرآن میں واقع نہیں ہوئی. اب درس سے تحریف شروع ہو رہا ہے، عدم تحریف یہ آج سے شروع ہو رہا ہے. بہت اہم درس ہے یہ بھی آپ کا. کتاب آسمانی جتنی بھی آئیں، کتب آسمانی اسلام سے پہلے، ان سب میں جیسے میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تبدیلی واقع ہوئی، تغیر واقع ہوا. بہت سی کتابیں ہم تک پہنچی نہیں، جیسے جناب نوح صاحب شریعت تھے، جناب ابراہیم صاحب شریعت تھے. کتب ابراہیم ہے قرآن، جو صحف ابراہیم و موسیٰ، صحف کئی کتابیں تھیں، کچھ نہیں ہمارے پاس پہنچی، ختم ہو گئی. جناب نوح کتاب ختم ہو گئی، صاحب شریعت ہے جناب نوح مگر کتاب نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس طریقے جناب حضرت موسیٰ، جناب عیسیٰ کی کتاب نہیں ہے، وہ والی جو اصلی کتاب تھی تحریف، وہ ختم ہو گئی. قرآن مجید کے ساتھ کیا ہوا؟ قرآن مجید تبدیل ہوا. آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے کہ جو لوگ تاریخ اسلام سے باخبر ہیں وہ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں کوئی تغیر و تبدل واقع نہیں ہوا. قرآن مجید میں کم ترین تحریف بھی واقع نہیں ہوئی. یہ کتاب من و عن جیسے نبی پر نازل ہوئی ویسے ہمارے پاس موجود ہے. تحریف کا لغوی اور اصطلاحی معنی دیکھ لیتے ہیں کیا ہے. لغوی اعتبار سے تحریف حرف سے بنا ہے، یعنی کنارے لگانا، حرف یعنی کنارے لے جانا. آنکھوں کے کونے سے دیکھنے کو بھی تحریف کہتے ہیں کئی بار، کنارے سے، گوشے سے. تو لفظ کو اس کے اصلی معنی سے
ہٹا دینا، سائڈ لیتے جانا، یہ ہے تحریف کلمہ کا معنی، تحریف لفظ کا معنی، تحریف کلام کا معنی، کہ لفظ کو اپنے اصلی معنی سے ہٹا کے منحرف کر کے دوسرے معنی کی طرف منتقل کر دینا۔ تفسیر، اسی لیے تعریف جو تحریف کس طریقے سے بھی کی گئی ہے کہ تفسیر کردن کلام پر خلاف ظاہر آن، کلام کی تفسیر اس کے ظاہر کے خلاف کرنا، یہ ہے ایک تحریف کی۔ اب آئیے اصطلاح میں تحریف کسے کہتے ہیں؟ اصطلاح میں قرآن مجید کے کسی کلمے میں تصرف کرنا۔ اب یہ جو تصرف ہے، جو تحریف ہے قرآن مجید میں، یہ کبھی کچھ چیزوں کو بڑھانے کے صورت میں ہو سکتی ہے، کبھی کچھ چیزوں کو گھٹانے کی صورت میں ہو سکتی ہے، کبھی کلمے کو تبدیل کرنے کی صورت میں ہو سکتی ہے، یعنی ایک کلمہ ہٹا کے اس کی جگہ دوسرا کلمہ رکھ دیا گیا۔ 3 طریقے کی تحریف ہو سکتی ہے: تحریف بالزیادہ، تحریف بالنقیصہ، تحریف بالتبدیل۔ ٹھیک ہے، دیکھیں کیا ان میں سے کوئی تحریف قرآن واقع ہوئی ہے؟ جہاں تک کاستے شدہ نص قرآن کی بات ہے، یعنی تحریف بالنقیصہ کی بات ہے، قرآن مجید میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، گمان کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں کچھ کلمات جو ہیں وہ ہٹائے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی جتنا قرآن سے زیادہ، یہ اس سے زیادہ قرآن تھا، یہ نادرست عقیدہ ہے، اور یہ علماء اسلام نے اس چیز کی مختلف دلائل سے نفی کی ہے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ قرآن جو ہمارے سامنے وہی قرآن ہے جو پیغمبر پر نازل ہوا تھا، اور اس میں کوئی بھی چیز کسی بھی چیز کی کمی واقع نہیں ہوئی ہے۔ البتہ بعض علماء اہل سنت اور کسی شیعہ علماء نے تحریف بالنقیصہ کو پیش کیا۔ انہوں نے مصلحتاً ان شیعہ علماء کا نام نہیں لیا، صرف 2 شیعہ عالم ہیں، یکی از محدثان انہوں نے لکھا ہے، لیکن 2 عالم ہیں۔ ایک آیت اللہ نعمت اللہ جزائری، آیت اللہ طیب جزائری کے اجداد میں سے تھے، زہر الربیع کے مصنف، اور ایک محدث نوری، ان کو لکھا انہوں نے یکی از محدثان شیعہ، محدث نوری۔ ان دونوں لوگوں نے تحریف کے نظریے کو پیش کر دیا، اور یہی بوال جان اور مصیبت بن گیا شیعوں کے لیے۔ حالانکہ دونوں خود بڑے پڑھے لکھے تھے، بڑے اور بزرگ علماء میں سے تھے۔ آیت اللہ نعمت اللہ جزائری کی بھی حیثیت تھی، صاحب تصانیف، اور محدث نوری صاحب مستدرک الوسائل، وسائل الشیعہ، 20 جلدوں میں شیخ الرحمن نے جمع کی، ویسے ہی محنت والا کام کیا، اور 5 جلدوں میں مستدرک لکھا ہے، یعنی جو کچھ وسائل الشیعہ میں چھوٹ گیا تھا اس کو بیان کیا ہے، اور وہ بھی 5 جلدوں میں حدیث ہے۔ ان دونوں شخصیتوں نے بیان کر دیا ہے تحریف کو، لیکن ان کا نظریہ بغیر دلیل کے تھا۔ علماء نے بالخصوص آخوی نے اس دلیلوں ان کی باتوں کو کاٹا ہے۔ تو بعض یعنی 2 لوگوں نے شیعوں میں، باقی بہت سے کئی ایک اہل سنت نے، وہ بھی کئی ایک اہل سنت میں ان کی اکثریت کے مقابلے میں 1% بھی نہیں ہوگی کہ جو تحریف کے قائل ہیں۔ تو 99% سے زیادہ شیعہ اور سنی علماء کا اتفاق ہے قرآن مجید میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے بڑھانے کے سلسلے میں بھی کہ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے قرآن مجید میں جو الفاظ ابھی بیان کیے گئے ہیں، آیات کو چھوڑیے، الفاظ ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جو نبی بھی نازل نہ ہوا اور بعد میں بڑھایا گیا ہو۔ تبدیلی کلمات کے سلسلے میں بھی بعض نے شبہ ظاہر کیے ہیں کہ ایسا لفظ جو ہے وہ جو مشکل تھا اس کو ہٹا کر کے آسان لفظ رکھا گیا ہے بعض اصحاب کی جانب سے، بعض لوگوں کی طرف سے، مگر دلائل اور قرائن سے یہ ثابت کیا علماء نے کہ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ ایک لفظ بھی قرآن مجید میں نہ گھٹا ہے اور نہ بڑھا ہے اور نہ تبدیل ہوا ہے۔ علماء شیعہ کی تحریف کے سلسلے میں کچھ نظریے ہیں، ان کا عقیدہ کیا، اسے انشاءاللہ ایک بزرگ عالم دین کے نظریے کے حوالے سے اگلے جلسے میں بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔